الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے، کیوں نہ کافر لوگ اس کو ناپسند رکھتے ہو۔ آج ہماری سورہ الصف کی آیت مبارکہ نمبر 8 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی آنا بند ہو گئی۔ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے منقطع ہو گیا، تو کعب بن اشرف فوری طور پر یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے یہ کہنے لگا کہ تمہیں مبارک ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ جو ان کا وحی کا سلسلہ تھا وہ آنا بند ہو گیا ہے، اور اب انہیں وہ جو نور ملتا تھا اللہ کی بارگاہ سے، نعوذ باللہ وہ نور جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب بہت جلد ان کا جو پیغام ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہودیت جو ہے اور عیسائیت جو ہے اس وقت چل رہے ہیں دو مذاہب، وہ دوبارہ سے واپس آئیں گے اور ان کا جو نور ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ وحی جو ہے یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، وہ مالک بہتر حکمتیں سمجھتا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ اس پر بہت زیادہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں یہ حکمت تھی، اس میں یہ تھا کہ منافقوں کو الگ کرنا تھا، اس میں ایک یہ حکمت بھی تھی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ اپنے اوپر سے ظاہری طور پر وہ بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن ان کو بے نقاب کرنا تھا کہ جو ہی کچھ دنوں کے لیے سلسلہ وحی منقطع ہوتا ہے تو انہوں نے اپنا پروپیگنڈا شروع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنی پھونکوں کے ساتھ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اب اللہ کا نور کیا تھا؟ اللہ کے نور کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نور سے مراد وہ اللہ کی وحی ہے جو آپ پر نازل ہوتی تھی۔ اس سے مراد کیا ہوا؟ اللہ کا نور قرآن پاک۔ فرمایا وہ اللہ کا جو نور قرآن پاک ہے اس کو کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے پاس یہ جو قرآن کا ایک نور آ رہا ہے، اور جہاں جہاں قرآن کا نور جا رہا ہے وہاں سے تاریکیاں ختم ہو رہی ہیں، اور وہاں لوگوں کے اندر ہدایت کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ گویا قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا وہ نور ہے، قرآن پاک اللہ کا وہ کمال نور ہے کہ یہ جس جس جگہ بھی پہنچا ہے اس نے اسی جگہ کو روشن فرما دیا۔ اور وہ زمانہ اور وہ دور جس دور میں بے راہروی، بے حیائی، ظلم، بربریت، سفاکیت، قتل و غارت اور محکومیت، ظالمیت، بربریت اور کمزور کا استحصال اور چھوٹے آدمی کے ساتھ ظلم و زیادتی اور بڑے کا تسلط اور بدمعاشی اور بدکرداری اس معاشرے کی پہچان، اور بچیوں اور بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دینا اور انہیں قتل کر دینا، ایسے ظالم معاشرے میں ان میں سے عظیم لوگ پیدا ہوئے، اور ایسے وہ لوگ بدلے کہ وہ دین کے مسیحا بن گئے، اور قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے وہ مثال بن گئے۔ ایسے لوگوں کو ایسا عظیم بنانے والا کون تھا؟ وہ یا قرآن تھا یا صاحب قرآن تھا۔ آج پوری دنیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی دیتی، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر،
سب سے بڑی بات ہے غیر لوگ بھی آج پوری دنیا عدالت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دیتی نظر آتی ہے، اور ہارورڈ یونیورسٹی نان مسلم کی ہے، کرسچنز کی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک بلاک کا نام ہے عمر بلاک۔ وہ مان چکے اس بات کو کہ دنیا میں جتنے بھی عادل آئے ہیں نبیوں کے علاوہ، سب سے زیادہ اگر کسی شخص نے عدل کا نظام قائم کیا ہے تو اس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ دنیا آج اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی اور ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ جس شخص نے دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ہونے کے باوجود، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کو دیکھا جائے تو آج بل گیٹس بھی ان کا 9واں کروڑواں حصہ بھی نہیں بن سکتا، اتنی دولت اللہ نے آپ کو دی، لیکن اتنا صاحب دولت ہونے کے باوجود اس نے عاجزی ان کے ساری دولت کو اپنے رب کے نام پر غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر کے یہ دنیا پر یہ نشان ثبت کر دیا کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راہ میں کیسے خرچ کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو صف اول میں نظر آئے، اور دنیا آج اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جتنے علوم ہیں اور جتنا بھی کوئی شخص نبی کے علاوہ صاحب علم ہے اور وہ علم کی عروج کی پروازوں میں پہنچا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ آپ کو جو صف اول میں نظر آئیں گے وہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، جنہیں باب العلم کا ٹائٹل دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا صاحب علم بنایا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے سرکار فرمائیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی ایسے موقع آئے اس وقت اگر علی میری رہنمائی نہ کرتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اندازہ کر، اگر اس وقت حضرت علی میری رہنمائی نہ کرتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ان میں سے ایک بہت بڑا ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ کے زمانہ خلافت میں آیا اور آپ بڑے پریشان بیٹھے تھے، حضرت علی تشریف لائے، آپ نے فرمایا عمر کیا مسئلہ ہے، آج تمہیں بڑا پریشان دیکھ رہا ہوں، حالانکہ تم ایسے ہوتے نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا علی کیا بتاؤں، اچھا ہوا اللہ نے تمہیں بھیج دیا، ایک ایسے مسئلے میں الجھا کہ وہ حل ہی نہیں ہو رہا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ دو عورتیں بیٹھی ہیں، یہ دو بچے ہیں، دونوں کہتی ہیں، وہ کہتی ہے یہ بیٹا میرا ہے، یہ بیٹی میری نہیں ہے، اور وہ بھی کہتی ہے یہ بیٹا میرا ہے، بیٹی میری نہیں، اور ایک ہی وقت ولادت ہوئی ہے، ایک جگہ ہی ہے، اور کوئی ہے بھی کوئی نہیں، اور شکلیں بھی ایسی کہ وہ مل رہی ہے، بالکل میں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ حضرت علی نے صاحب ہی فرما دی، فرمایا یہ عمر یہ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا میں تو کب سے کسی مسئلے کا شکار، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ آپ نے فرمایا پہلے پوچھ لیتے ہیں عورتوں سے، پوچھا تو دونوں عورتوں نے کلیم کیا کہ یہ لڑکا بیٹا میرا۔ آپ نے فرمایا عمر تمہاری تلوار کی طرح، اور تمہارا رکھتے تھے اپنے پاس ننگی تلوار، آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا لڑکے کو لے آؤ، اس کو آدھا کرتے ہیں، دونوں کلیم کاری کہ یہ ہمارا ہے، آدھا اس کو دے دیتے ہیں، آدھا اس کو دے دیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک عورت کہنے لگی علی یہ کام نہ کرو، لڑکا اسی کو دے دو۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس کا ہے، فرمایا بیٹا اس کا ہے، آدھے منٹ میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر سے پکڑ کے بیٹھے، فرمایا علی یہ تجھے کیسے سوجا اور یہ تو نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ بیٹا اس کا ہے؟ فرمایا ماں کی ممتا برداشت نہیں کرتی تھی، اس نے کہا کاٹو نہیں، اس کو دے دو، اس کی محبت نے یہ بتا دیا حقیقی ماں یہ ہے، اگر یہ ماں ہوتی تو یہ بھی کہہ دیتی کہ کاٹو نہیں، اس کو دے دو، یہ محبت بتا رہی ہے کہ حقیقی بیٹا اس کا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ حجر اسود کو بوسے دینے کے وقت کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا فواللہ ما قبلتک اما نظرت بین محمد قبلتک فانک حجر لا تنفع ولا تضر۔ فرمایا اے حجر اسود میں تجھ کو کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، تو پتھر ہے اور پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حضرت علی فوراً بول پڑے، فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو یہ نفع نقصان نہیں دیتا؟ فرمایا فإن لہ عینان،
فرمایا اس کی قیامت والے دن 2 آنکھیں ہوگی اور اس کی زبان ہوگی، یہ زبان سے بول کے کہے گا اور آنکھوں سے دیکھ کے گواہی دے گا، یا اللہ اس شخص نے مجھے بوسہ دیا تھا، مولا اس کو معاف فرما دے۔ حضرت عمر فوراً بولے، فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ تو یہ تو میں نے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سارے کیا تھے، بدوی تھے، دیہاتوں میں رہنے والے، شتر بان، اونٹ و بکریاں چرانے والے، کیسے مہذب ہو گئے، دنیا کے امام بن گئے، دنیا کے امام بن گئے۔ کس چیز نے انہیں یہ روشنی دی؟ رب فرماتا ہے نور اللہ القرآن، یہ اللہ کا نور قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روشنی جہاں آتی ہے، آزما کر دیکھ لو، آج بھی اگر معاشرے کو سدھارنا ہے تو معاشرے میں قرآن لے آؤ، معاشرہ سدھر جائے گا، اس کے بغیر کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن نے پھر ان کے سامنے کیا رکھا؟ فرمایا یہ قرآن اور دنیا کی واحد کتاب ایسی ہے، آپ کو جو بھی مسئلہ ہوگا یہ کتاب اس کا حل آپ کو بتائے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے معاشرے میں آنے نہیں دیا، اوپر سے لے کر نیچے تک قرآن کو کوئی نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ ان کی بدماشیاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن کو اس لیے نہیں آنے دیں گے، ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر قرآن کا نظام آ گیا تو پھر تو عام آدمی کھڑا ہو کے بھی پوچھ لے گا بادشاہ سے، ہاں جی یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا برداشت۔ پھر عام آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے پوچھ لے گا، جناب میں تو صبح سے لے کر رات گیا تک محنت کرتا ہوں، میری روٹی پوری نہیں ہوتی، تم کچھ کرتے بھی نہیں اور تم عیاشی اور تمہاری اولادیں عیاشیاں کرتی ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ اگر قرآن کا نظام آ گیا، قرآن کا نظام آ گیا تو پھر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو کے پوچھ لے گی عمر، اور ایک عام آدمی جمعے کو خود پوچھ لے گا عمر بتا ایک چادر سے تو تیرا لباس نہیں بنتا، یہ 2 چادروں سے تیرا لباس بنا، دوسری چادر کہاں سے آئی؟ یہ کب نظام آیا؟ جب قرآن کا نظام ہو۔ تو یہ تو کسی کو بھی گوارا نہیں، یہ تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے، اس لیے آج ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ آج معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کی تباہی ہے، تباہ ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ۔ حقائق یہی ہے، چوری، دہندنی، ڈکیتی، یہ پورا وہی۔ آپ کبھی وسلم کی آمد سے قبل کا دور پڑھ لیں اور آج کا دور پڑھ لیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی وہ حالات کیوں ہیں۔ اس لیے کہ قرآن سے دوری ہو گئی، معاشرہ قرآن سے دور ہو گیا، معاشرہ قرآن سے کٹتا چلا گیا۔ تو اللہ کا نور سب سے پہلا جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اور یہ بھی میں آپ کو خوشخبری سناؤں کہ جس نے اس نور سے روشنی حاصل کرنے کے لیے اپنا راستہ چن لیا اور اس نور کے راستے پر چل پڑے، انہیں مبارک ہو، ان کی دنیا بھی روشن ہو جائے گی، کل قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ یہ بھی بات ہے اور فیصلہ کرو تو اس پر اللہ فرماتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور مٹ جائے، اللہ کا نور مٹے گا نہیں، اللہ متم نور ہی، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ دوسری اس کی ایک بات، اللہ کے نور سے مراد اسلام کی ذات پاک، اور تیسری چیز اللہ کے نور سے مراد پورا دین اسلام۔ یہ 3 معنی ہیں نور سے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 دین اسلام۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ کا نور ہیں۔ فرمایا ان تینوں کو وہ مٹانا چاہتے تھے کسی طرح سے، کافر، عیسائی، یہودی، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا، اور اس نے پورا فرمایا۔ قرآن بھی مکمل ہوا، ختم نبوت بھی آقا کو عطا ہوئی، اور اسلام کے بارے میں رب الجلال نے اس کو بھی مکمل فرما دیا۔ آخر میں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر فرمایا اس کو برا سمجھتے، کافروں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اسلام پھلے پھولے، لیکن اسلام اپنے وقت پر پورا ہو گیا اور پھلا پھولا۔ اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے، وقت ختم ہو گیا، اس میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔